بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على ولیہ و وصیہ و عقیہ و امینہ و خلیفتہ بلا فصل اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یؤمنا هذا الى یوم الدین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات علی محمد شرکت کرتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ تمام نوخان مرثیہ خان حضرات ان سبھی کو بطفیل محمد والے محمد علیہ السلام ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور پالوان کے واسطے محمد والے محمد علیہ السلام کا جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کے سکتے ہیں انہیں صحت کامل عطا فرمائے روزگار ہیں ان کو روزگار حاصل جن کے جو روزگار ہے اس روزگار میں ترقی برکت عطا فرمائے والے حالت کے واسطے محمد والے محمد علیہ السلام کا جتنے مومنین مومنات مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل صلوات علی محمد حضرات اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سلسلے گفتگو حقیقی اسلام کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں جاری ہے آج کی اس الوداعی مجلس میں عرض یہ کرنا ہے جیسا مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسلام مل سکتا ہے حقیقی اسلام تو صرف محمد وآل محمد علیہ السلام ہی سے مل سکتا ہے اہل بیت اطہار ہی سے حقیقی اسلام مل سکتا ہے اس لیے کہ صرف 3 شخصیتیں ایسی ہیں اسلام میں کہ جن سے ہم اسلام لے سکتے ہیں یا تو ہم اصحاب سے اسلام لے سکتے ہیں یا ہم ازواج سے اسلام لے سکتے ہیں یا ہم اہل بیت سے اسلام لے سکتے ہیں اس لیے کہ یا تو اصحاب پیغمبر کے قریب رہے یا ازواج پیغمبر کے قریب رہیں یا اہل بیت پیغمبر کے قریب رہیں لیکن دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو اس میں سے جو بہتر چیز ہے اس کا انتخاب کر دیا جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اصحاب سے اسلام لیا جائے یا ازواج سے اسلام لیا جائے یا اہل بیت سے اسلام لیا جائے تو دیکھیے
اس کے لیے ایک سامنے کی مثال آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر میں نے 1 گھنٹہ آپ کی خدمت میں خطاب کیا. اس 1 گھنٹے کی مجلس میں ایک صاحب وہ تھے کہ جو آدھا گھنٹے کے بعد مجلس میں تشریف لائے، تو انہوں نے آدھا گھنٹہ پہلے کا حصہ میرا نہیں سنا. یہ بالکل سامنے کی مثال ہے. ایک صاحب وہ تھے کہ جو آدھا گھنٹے کے بعد مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، تو انہوں نے آدھا گھنٹہ بعد کا حصہ مجلس کا نہیں سنا. اور ایک صاحب وہ تھے کہ جو مکمل 1 گھنٹہ مجلس میں موجود تھے. تو اب آپ سچ بتائیں کہ مجلس کے بعد یہ پوچھا جائے کہ میں نے کیا پڑھا، تو جو آدھا گھنٹے کے بعد میں آئے وہ آدھا گھنٹہ پہلے کا حصہ نہیں بتا سکتے، اور جو آدھا گھنٹے کے بعد اٹھ کے چلے گئے وہ آدھا گھنٹہ بعد کا حصہ نہیں بتا سکتے. جو مکمل 1 گھنٹہ مجلس میں تھے وہ بتائیں گے کہ کس آیت کریمہ کو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا، میں نے فضائل کس کے پڑھے، میں نے مصائب کس کے پڑھے. تو بالکل سامنے کی مثال ہے. ہم اصحاب سے اسلام لیں یا ازواج سے اسلام لیں یا اہل بیت سے اسلام لیں، تو یاد رکھیے اصحاب پیغمبر کے ساتھ مسجد میں تو رہ سکتے ہیں، لیکن پیغمبر جب مسجد سے اٹھ کر گھر کی جانب جائیں گے تو اصحاب کے قدم رک جائیں گے، اصحاب گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اور جب پیغمبر گھر سے نکلیں گے تو ازواج گھر میں تو رہ سکتی ہیں مگر گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی. مگر اہل بیت کو دیکھنا ہے تو گھر میں دیکھیں گے تو اہل بیت ہیں، مسجد میں دیکھو گے تو اہل بیت ہیں، میدان میں دیکھو گے تو اہل بیت ہیں. تو وہی تو صحیح اسلام دے گا جو پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب رہا. عزیزان گرامی، پیغمبر نے فرما دیا کہ میرے بعد میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، جس میں 1 فرقہ جنت میں جائے گا، باقی تمام فرقے دوزخ میں جائیں گے. تو اب یہ ضد کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری نجات کا مسئلہ ہے. ہر مسلمان کو اپنے مقام پر سوچنا چاہیے کہ وہ صحیح راستے پہ چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا. اس لیے کہ 1 ہی فرقہ جنت میں جائے گا، باقی تمام فرقے دوزخ میں جائیں گے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اب آپ دیکھیں کہ جیسے مارکیٹ میں بہت ساری دکانیں کھلی ہوتی ہیں، آپ کو مثال کے طور پر میڈیکل اسٹور کھلے ہوئے ہیں اور 73 میڈیکل اسٹور ایک ہی مارکیٹ میں کھلے ہوئے ہیں. آپ ایک مارکیٹ پر گئے، ایک دکان پر گئے، اس دکان سے آپ نے کیپسول لیا، آپ کو بخار چل رہا ہے اور آپ نے کیپسول لیا پیراسیٹامول. بخار کے اتارنے کے لیے آپ نے کیپسول کھایا، بخار اترتا نہیں ہے، اور کیپسول کھائے، اسی دکان سے لے رہے ہیں، بخار اترتا ہی نہیں ہے. اب جو آپ نے کیپسول کو کھول کے دیکھا تو کیپسول میں پسی ہوئی کھڑیاں بھری ہوئی تھی، ہلدی بھری ہوئی تھی. تو اب بخار اترے گا کیسے جب دوا ہی نہیں ہے؟ سمجھا ہے نہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ 72 دکانیں جو تھی وہ نقلی تھیں، لہذا بخار اترا ہی نہیں. اگر اصلی دکان سے لیا ہوتا تو آپ کا بخار اتر جاتا. میرا جملہ توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی. اے مسلمانوں، غور سے دیکھ لینا، اپنے اسلام کو پرکھ لینا، اسلام کے کیپسول کو دیکھ لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ لیبل تو محمد کا لگا ہو، مان ابو سفیان کا بگڑا. اور اس پر نام لکھے ہوتے ہیں. اسلام کے حقیقی بورڈ کا نام ہے حی علی خیر العمل. اب اس دکان پر دیکھ لو جہاں حی علی خیر العمل لکھا ہوا ہے وہ غدیر کا اصلی مال ہے، نقلی نہیں ہو سکتا. بھائی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود 72 فرقے دوزخ میں جا رہے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو 72 فرقوں کو دوزخ میں لے جا رہی ہے اور ایک فرقہ جنت میں جا رہا ہے؟ نمازوں میں کوئی اختلاف نہیں، معمولی اختلاف ہے، نماز تو پڑھتے سب ہے. کون سا فرقہ اسلام میں کا نماز نہیں پڑھتا؟ روزہ کون سا فرقہ اسلام کا نہیں رکھتا؟ حج بھی سارے مسلمان کرتے ہیں، ہر فرقہ کرتا ہے. پھر فرق کہاں ہے؟ سنیں خدا کی قسم، کہیں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہمیں فرق ملا تو صرف امامت میں فرق ملا. بچے بتائیے گا، امامت میں فرق ملا. میں یہ نہیں کہتا کہ 72 فرقوں کے امام نمازی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا 72 فرقوں کے امام روزگار نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ 72 فرقوں کے امام حاجی نہیں ہے. 72 فرقوں کے امام نمازی بھی ہے، روزگار بھی ہے، حاجی بھی ہے، مگر 72 فرقوں کے امام میں اور 73ویں فرقے کے امام میں فرق یہ ہے کہ 72 فرقوں کے امام وہ ہے کہ جنہیں امت نے بنایا ہے، 73 فرقے کے امام وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے بنایا. جہنم کا نام ہے جو صرف نمازیوں کے لیے بنی ہے، اس میں نمازی ہی جائیں گے. توجہ ہے، نماز کی اہمیت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. نماز کی عظمت، نماز کی اہمیت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. مگر یاد رکھیے گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عظمت نماز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر یاد رکھیے گا، نمازیں کوڑا کاغذ ہیں بغیر اہل بیت کی محبت کے. آپ تارکین سے پہنچے، نوٹ کے سائز کا آپ نے کاغذ تیار کیا، دکاندار کو دیا، بھائی اس کے بدلے ہم نے مٹھائی دے دی، کیا آپ کو مٹھائی مل جائے گی؟ وہ کہے گا یہ کاغذ کہاں سے لیا؟ میں نے کہا بھائی نوٹ کے سائز کا ہے، بالکل ویسا ہی ہے، اتنا ہی بڑا ہے، آپ مٹھائی کیوں نہیں دیتے؟ کہا یہ کوڑا کاغذ ہے. نوٹ وہ ہوتا ہے کہ جس پہ گورنمنٹ کی مہر لگی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی کاغذ وہ بھی کاغذ یہ ہے، فرق کیا ہے؟ کہ فرق یہی ہے کہ نوٹ پہ گورنمنٹ کی مہر لگی ہوتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ نوٹ اس وقت تک کوڑا کاغذ ہے جب تک اس پہ گورنمنٹ کی مہر نہ لگ جائے. نمازیں بھی کوڑا کاغذ ہے جب تک محبت کی مہر نہ لگ جائے. توجہ ہے نہیں، بڑی قیمتی چیز ہے. صادق آل محمد کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کے کہا مولا بڑا غریب، بڑا تندرست، مفلس، مولا میرے گھر میرے بچوں کی فاقے ہیں، مگر میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں. چھٹے امام نے فرمایا کہ یا تو غریب نہیں ہے یا ہمارا محب نہیں ہے. مولانا غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا، سچ کرتا ہوں، بے پناہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ بھی سچ ہے کہ میرے گھر میرے بچوں کے پاک ہیں. کہ نہیں، یا تو غریب نہیں ہو سکتا، یا تو غریب نہیں ہے یا ہمارا محب نہیں ہے. امام نے کہا ایک بات بتا، اگر کوئی تیرے سامنے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دے اور تجھ سے یہ کہے کہ ہماری محبت دل سے نکال دے، تو کیا تو نکال سکتا ہے؟ مولا سونے اور چاندی کے ڈھیر اگر پہاڑ بھی دے دی جائے تو ٹھوکر مار دوں گا، مگر آپ کی محبت دل سے نہیں نکال سکتا. تو کہا پھر تو غریب کہاں ہے؟
اور چاندی کے پہاڑوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے. غریب تو وہ ہے جس کے پاس وہ نہیں جو تیرے پاس ہے. دیکھیے آدم سے لے کے خاتم تک کا اسلام آپ دیکھیں اور خاتم کے بعد گزرنے والے سلاطین کا اسلام آپ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آدم کی زندگی کیا تھی, نوح کی زندگی کیا تھی, موسیٰ کی زندگی کیا تھی, ابراہیم کی زندگی کیا تھی. کیا آدم محلوں میں رہتے تھے؟ کیا نوح محلوں میں رہتے تھے؟ کیا ان کے خزانے سونے چاندی کے دریا اگلتے تھے؟ تو آپ یہ کہیں گے نہیں, یہ انبیاء جو تھے محنت کش تھے, یہ محلوں میں نہیں رہتے تھے, ان کے پاس خزانے نہیں تھے. توجہ فرما رہے کیا ان کے جسموں پر دیوا اور حریر کے خلق تھے؟ کہ نہیں, بلکہ تاریخ یہ لکھتے ہیں کہ جتنے انبیاء تھے محنت کش تھے, مزدوریاں کرتے تھے. انبیاء کی سیرت, انبیاء کی زندگی یہ ہے کہ کسی نے ایک ایک روٹی پہ ایک پورا پورا دن کاٹ دیا, صحراؤں میں بھٹک بھٹک کے زندگیاں گزار دی. توجہ ہے نہیں, تمام انبیاء کی آپ سیرت دیکھیں, نہ ان کے خزانے تھے, نہ دولت تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. توجہ ہے نہیں عزیزان گرامی. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو اپوزیشن تھے, جو مقابلے میں آئے, آپ بتائیں جو فرعون تھا کیا ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سائے میں رہتا تھا؟ نہیں, وہ تو محل میں رہتا تھا. کیا فرعون کے جسم پر پیوند لگا ہوا لباس تھا؟ کہ نہیں, اس کے جسم پر تو بہترین لباس رہتا تھا, وہ تو عالیشان محلوں میں رہتا تھا, وہ بہترین فرش خاک پر سوتا تھا. توجہ ہے نہیں. ہم نے کہا نمرود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے لمحہ فکریہ ہے, آپ کے اذہان عالیہ کو ایک منزل تک لانا چاہتا ہوں. بتائیے نمرود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی بڑا مغرور بادشاہ تھا, اس نے بھی فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کیا تھا, عالیشان محل میں رہتا تھا, اس کے پاس بلوری قصر تھے, اس کے پاس خزانے تھے, اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا. شداد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا شداد ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سائے میں رہتا تھا؟ کیا پتھروں کے بچھونے کے سوتا تھا؟ کیا اس کے جسم پر پیمن لگا ہوا لباس ہوتا تھا؟ کہ نہیں, شداد بھی بڑا مغرور بادشاہ تھا اور اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا, اور وہ تو اتنا مغرور تھا کہ اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک جھوٹی جنت تک بنا ڈالی. بھائی جنت کا ذکر ہے قرآن میں کریں, جھوٹی جنت تک بنا ڈالی. بھائی کیوں جنت بنائی شداد نے؟ اس لیے کہ شداد جانتا تھا کہ جو مجھے خدا کہے گا وہ خدا کی جنت میں تو جائے گا نہیں, کم از کم اپنے ماننے والوں کے لیے ایک جھوٹی جنت ہی بنا ڈالو. تو کام تو شداد نے کیا تھا, کم از کم اپنے ماننے والوں کے لیے جھوٹی جنت تو بنا ڈالی, مگر مسلمانوں جن لوگوں نے تمہیں گمراہ کیا وہ تمہارے لیے ایک جھوٹی جنت تک نہ بنا سکے. آپ نے ملاحظہ فرمایا تو یہ زندگیاں تھی, بادشاہوں کی زندگی یہ تھی, عالیشان محلوں میں رہتے تھے. اب آپ بتائیں عزیزان گرامی, اب ان انبیاء کے بعد ایسے لوگ تخت حکومت پر آ جائیں جن کے مکانوں پہ حریر کے پردے لگے ہوں, جن کے خزانے سونے چاندی کے دریا اگلتے ہوں, جن کی زندگیاں عرب راتوں کی داستانیں بن کے سینما کے پردے پہ لہرائیں. توجہ ہے نہیں, ایک طرف انبیاء کی زندگی, ایک طرف ان سلاطین زمانہ کی زندگی. توجہ فرمائیے گا. تو پھر سنیں, یا تو آدم سے لے کے خاتم تک کا اسلام اسلام نہیں ہے, یا خاتم کے بعد گزرنے والے سلاطین کا اسلام اسلام نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو ان سلاطین کی زندگی کو اسلام مان لو, اسلام مان لو, مگر پھر آدم کا تذکرہ نہیں کرو, پھر نوح کا تذکرہ نہیں کرو, پھر موسیٰ کا تذکرہ نہیں کرو, اس لیے کہ یہ دونوں متضاد زندگیاں ہیں, یہ دونوں متضاد طرز ہیں. صلوات علی محمد. اور دوسری طرف ائمہ تحقیق کا اسلام, آئینے کے سامنے رکھ کے دیکھیے, کردار دیکھیے, سیرت دیکھیے. عزیزان گرامی, ابراہیم نے کعبہ بنایا, کعبہ بتوں کے رکھ کے بنایا تھا, نہیں اللہ کا گھر بنایا تھا, مگر دنیا والوں نے اس میں بت لا کے رکھ دی. میں تشبیہ دے رہا ہوں دین اسلام کو خانہ کعبہ سے.
دین اسلام کی خانہ کعبہ ہے جس میں ہر فرقے نے اپنی شریعت کا بت لا کے رکھ دیا. توجہ ہے نہیں؟ ایک قبیلہ تھا، ایک خدا بنا. 360 قبیلے تھے، 360 خدا بنائے. بھائی جب اپنے خدا الگ بنا لیے تھے تو گھر بھی الگ بنا لیا ہوتا. مگر جب گھر خدا تو بنا لیے مگر لا کے رکھتے ہیں اللہ کے گھر میں. یہ اللہ کے گھر میں لا کے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کا گھر کہلاتا تھا. جب اللہ کے گھر میں رکھیں گے تبھی تو یہ خدا کہلائیں گے. بھائی توجہ ہے نہیں؟ تبھی تو یہ خدا کہلائیں گے. تو آپ نے دیکھا کعبہ ایک، دین ایک، شریعت ایک، قرآن ایک، رسول ایک، مگر قبرستان الگ، مریں گے الگ، قبر میں اٹھیں گے الگ. توجہ ہے نہیں؟ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم سب کو سب کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. بھائی قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ سب اپنے اپنے امام کے ساتھ جائیں گے. یاد رکھیے گا امام ہی کے ساتھ جانا ہے جس نے اس دنیا میں جس کو امام بنا دیا، بس اسی کے ساتھ جائے گا. اگر آخری سانس میں بھی امام بدل دیا تو پھر اسی کے ساتھ جائے گا جو بدلا. دلیل ہے میرے پاس، حر نے آخری وقت میں بدلا تھا. توجہ ہے؟ دیکھا آپ نے آخری وقت میں بدلا تھا. جو امام ہے اسی کے ساتھ جانا ہوگا. اللہ تو فقط امام کو دیکھے گا کہ آ کس کے ساتھ رہا ہے. اللہ کسی کو نہیں دیکھے گا، صرف امام کو دیکھے گا کس امام کے ساتھ آ رہا ہے. جیسے کہ دیگ پک رہی ہے، چاول پک رہے ہیں. ہم نے باورچی سے پوچھا کیا دیگ تیار ہو گئی؟ اس نے ایک دانہ نکالا اور کیوں دبایا؟ کہا دیگ تیار. میں نے کہا بھائی ایک ہی چاول تو دیکھا ہے آپ نے، ایک ہی چاول تو دیکھا ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ پوری دیگ تیار ہو گئی؟ کہا تم سمجھے نہیں، ایک چاول کے دانے نے پوری دیگ کے چاولوں کا مستقبل طے کر دیا. جیسے ایک چاول کا دانہ دیگ کا مستقبل طے کر دیتا ہے، ویسے ایک امام امت کا مستقبل طے کر دے گا. اسلام میں ایک ہی فرقہ ایسا ہے کہ جہاں فرقہ ایک ہے امام 12 ہے. ارے یہ ہر امام کا فرقہ کیوں بدل گیا؟ 12 اماموں کا فرقہ کیوں نہیں بدلا؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ جتنے امتوں نے امام بنائے سب مختلف الخیال تھے، مگر یہ 12 کے 12 کردار میں ایک تھے، سیرت میں ایک تھے. میری امت میں 12 امام ہوں گے. اور یہ اتنی متفقہ بین الفریقین حدیث ہے کہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے اس حدیث کے بارے میں. اس لیے کہ جس نے بھی امام بنائے 12 بنائے. اس لیے کہ حدیث اتنی مشہور تھی کہ جو بناتا گیا 12 ہی بناتا گیا. بنو امیہ کا دور آیا، انہوں نے 12 کی تعداد پوری کر دی، 12 امام ہو گئے. اب 13 میں آ گئے. انہوں نے کہا ان کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ایسے چھٹے کو نکال دو، ان کو ڈال دو. ان کو نکال دیا اور ان کا ایڈ کر دیا. پھر 14 میں آ گئے. کہا ان کا کیا کریں؟ کہا ایسا کرو تیسرے کو نکال دو، ان کو ڈال دو. ان کو نکالا، ان کو ڈال دیا. پھر ایک اور آ گئے. کہا 8ویں کو نکال دو، ان کو ڈال دو. توجہ ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے. بڑی عباس کا دور آیا، ان کے 12 پورے
دیر میں آ گئے. کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا 5ویں کو نکال دو، ان کو ڈال دو. ایک ایک نکالا گیا، ایک ایک ڈالا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ 12 کی تعداد تو سب نے پوری کر لی، مگر نام سب کے الگ الگ ہو گئے، فہرست سب کی الگ الگ ہو گئی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی فرقے کے امام سے یہ پوچھ لو کہ وہ 12 امام جن کے بارے میں رسول نے فرمایا ہے، ذرا ان کے نام بتا دو. اگر کسی فرقے کا عالم نام بتا دے تو میں مذہب بدل دوں گا. سمجھ کا فرمایا میں کیا کر رہا ہوں. اور ہمارے بچے سے پوچھے گو تو نام بھی بتائے گا، انداز بھی بتائے گا. اس بات کی دلیل ہے کہ 12 کے 12 امام وہ ہیں جن کی پیشین گوئی رسول اکرم نے فرمائی ہے. اور میں آپ کی خدمت عرض کروں عزیزو، ہم کس سے اسلام لیں؟ حقیقی اسلام کہاں سے ملے گا؟ آپ کو معلوم ہے صاحب شریعت انبیاء جو ہیں وہ 5 ہیں. پہلے نبی کون؟ جناب نوح صاحب شریعت، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور آخری سرکار دو ہے. آپ کو معلوم ہے جناب نوح کی شریعت کا دور کتنا گزرا؟ 35,000 سال. شریعت کا دور 35,000 سال ہے نوح. اور نوح کی جو عمر ہے 950 سال نہیں، 950 سال تو تبلیغ کیے ہوئے ہیں. 2250 سال جناب نوح کی عمر، اور شریعت کا دور 35,000 سال. مطلب سمجھے آپ؟ یعنی 35,000 سال تک اللہ کو کسی صاحب شریعت نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی. 35,000 سال. اس درمیان میں ایسا نہیں کہ انبیاء نہیں آئے، انبیاء تو آتے رہے، مگر وہ صاحب شریعت نہیں تھے. نوح کی شریعت کے محافظ بن کے آئے. دیکھیں نتیجہ دوں گا انشاءاللہ، آپ یاد رکھیں. نوح کی شریعت کے محافظ بن کے آئے. اس کے بعد ابراہیم کی شریعت ہے. ابراہیم کی شریعت کا دور جتنا بھی چلا درمیان میں انبیاء تھے، مگر صاحب شریعت نہیں، شریعت کے محافظ. موسیٰ کی شریعت کا دور میں جتنے انبیاء آئے وہ صاحب شریعت نہیں تھے، شریعت کے محافظ جناب موسیٰ. اچھا پھر کیوں بھیجتا تھا انبیاء کو اللہ؟ اس لیے کہ جس نبی کو بھیجا ہے صاحب شریعت کو، اس کے مذہب کو، اس کے دین کو پامال نہ کر دیا جائے، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس کے دین کو تبدیل نہ کر دیا جائے. لہذا اللہ انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا کہ شریعت کو بچاتے رہیں. یہ شریعت کے محافظ بن گیا. میں عنایت جنگ کی جوڑی کے عزا خانے سے آپ کو ایسا میسج دے رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، مگر میری اس گفتگو کو توجہ سے سنیں. تمام انبیاء شریعت کے محافظ بن کے آئے. وہ شریعتیں جو منسوخ ہو گئی، اب ناسخ شریعت ہے رسول عربی کی شریعت. اللہ نے ہر نبی کی شریعت کی حفاظت کا انتظام کیا. دیکھیں آپ کا ذہن پہنچ گیا میں کیا کر رہا ہوں. ہر نبی کی شریعت کا حفاظت کا انتظام کیا، اور یہ انتظام بھی ایسا کہ محافظ کسی اور کو نہیں بنایا، معصوم انبیاء کو بنایا. معصوم انبیاء کو بنایا. تو جو شریعتیں منسوخ ہونے والی تھیں، یا یوں کہوں کہ جو شریعتیں چھوٹی چھوٹی شریعتیں تھیں، ان کے لیے اللہ نے محافظ انبیاء کو بنایا. اور جو شریعت قیامت تک جانے والی تھی، توجہ فرمائے، کیا اس کا محافظ گنہگار انسانوں کو بنائے گا؟ اس کا محافظ 12 اماموں کو بنایا، معصوم اماموں کو بنایا. جتنی بڑی شریعت اتنا بڑا محافظ. جب آپ ایک بات بتائیں، شریعت کا سلسلہ جاری ہے کہ نہیں؟ شریعت کا سلسلہ جاری ہے تو ماننا پڑے گا محافظ بھی غیبت کے پردے میں زندہ ہے. صلوات محمد
جن کو ہم مانتے ہیں، ہم سے مت پوچھیے، آپ جا کے اپنے علماء سے یہ پوچھیے کہ جن 12 اماموں کو ہم نہیں مانتے ان کا کردار کیسا تھا، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا زہد و تقویٰ کیسا تھا، ان کی عبادت الہی کیسی تھی۔ خدا کی قسم ان 12 اماموں کے کردار میں کسی فرقے کا کوئی عالم کمی نکال دے، اسے میرے پاس لے کے آؤ، میں اس امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہر فرقے کا عالم یہ کہتا نظر آئے کہ کردار میں ان کا جواب نہ تھا، سیرت میں ان کا جواب نہ تھا، زہد و تقوی میں ان کا جواب نہ تھا، عبادت الہی میں ان کا جواب نہ تھا۔ اور آج ایک بات کہتا ہوں اس منبر سے، ہمارے اماموں کو قید خانے میں کیوں ڈالا؟ کیا ہمارے اماموں نے کسی کو معاذ اللہ قتل کیا تھا، کسی کا مال و اسباب لیا تھا؟ ہمیں جرم بتائیں کہ اماموں کا جرم کیا تھا؟ کیوں ہمارے اماموں کی زندگیاں قید خانے میں گزری؟ یہ مجلس ہو رہی ہے اور مجلس میں مثال کے طور پر یہ گلاس رکھا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی نگاہ اس گلاس پہ ہے، کہ موقع لگے تو اس گلاس کو اٹھا لیں، کہ اچانک لائٹ گل ہو گئی، جیسی لائٹ گل ہوئی اس کا ہاتھ گلاس پر گیا، اندھیرا ہو گیا، کسی نے فوراً شمع جلائی، ٹارچ جلائی، جیسے ہی شمع جلی تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ شمع قبول کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روشنی میں ہمارا چہرہ پہچانا جا سکے۔ آپ سمجھے اماموں کو قید خانے میں کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ یہ ہو بہو تصویر رسول تھے، اگر یہ چہرے سامنے رہیں گے تو ہمارے مجرمانہ چہرے پہچان لیے جائیں گے۔ کو قید کیا گیا، مگر قید خانے کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں کوئی ایسا قید خانہ نہیں بنا جس میں روشنی کو قید کیا جا سکے۔ انہیں قید خانے میں ڈال دیا مگر ان کے کردار کی روشنی قید خانے کی دیواریں توڑ کے باہر نکل گئی۔ میں ممبر سے کہتا ہوں، آپ نے دیکھا محفلیں ہوتی ہیں، مقاصدیں ہوتے ہیں، ایک ناظم محفل ہوتا ہے جو شاعر کو بلاتا ہے، خطیب کو بلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظم نے اعلان کیا کہ میں اس شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں کہ جو ہندوستان کا مائناز شاعر، اور وہ شاعر اسٹیج پہ آ کے یہ کہنے لگے کہ ناظم صاحب نے میری توہین کر دی، میں تو انٹرنیشنل لیول کا شاعر ہوں، انہوں نے مجھے ہندوستان تک محدود کر دیا۔ تو آپ شاعر کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ کیا شعر کہے گا؟ نہیں کبھی آپ نے سنا ہے ایسا؟ شاعر بڑا چڑھا کے شاعر کو بلاتا ہے ناظم، اور شاعر جب اسٹیج پہ آتا ہے تو انکساری پیش کرتا ہے۔ آپ نے خطیب کو بلایا کہ میں ہندوستان کے مائناز خطیب احمد رضا نقوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں، اور میں نے آنے کے بعد یہ کہا صاحب انہوں نے میری توہین کر دی، میں انٹرنیشنل لیول کا خطیب ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا مائناز خطیب، تو آپ میرے بارے میں کیا رائے کہیں؟ تو میں انکساری پیش کروں گا، شاعر بھی انکساری پیش کرے گا، یہ کہے گا میں کہاں، میرا کلام کہاں، میں کہوں گا میں کہاں، میری خطابت کہاں۔ یہ تو شہزادی کی عطا ہے جو کچھ بول دیتا ہوں۔ یہی ہوتا ہے بھائی، یہی طریقہ ہے، مگر میں انکساری کر سکتا ہوں۔ دیکھیے عجب بات ہے، توجہ سے سن لیجیے گا، میں انکساری کر سکتا ہوں، شاعر انکساری کر سکتا، مگر ہمارے امام انکساری نہیں کر سکتے، معصوم انکساری نہیں کر سکتا۔ ہم ممبر پہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہم بہت بڑے عالم ہیں، مگر ہمارے امام کو حق ہے
کہ وہ کہیں کہ ہم سے بڑھ کر عالم کوئی کائنات میں نہیں ہے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام آ کے کہے میں کہاں میرے؟ نہیں، امام انکساری نہیں کر سکتا، کبھی انکساری نہیں کر سکتا، مگر یہ کہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہ کہنا نہیں چاہتے اپنی زبان سے، حالانکہ حق ہے، یہ کہہ سکتے ہیں مگر کہنا نہیں چاہتے۔ مگر انہوں نے عجب انداز اختیار کیا، انہوں نے کہا سنو، ہمارا کردار، ہمارا علم، ہماری زہد و تقوی اگر پوچھنا ہے، دیکھیے انکساری کر نہیں سکتے، سب سے بڑا عالم اپنے کو کہنا نہیں چاہتے، عجب انداز اختیار کیا، ہمارا علم، ہمارا کردار، ہماری سیرت اگر پوچھنا ہے تو ہمارے دشمنوں سے پوچھو۔ ہمارا کوئی دشمن ہمارے کردار میں کمی نکالتے تو ہم اپنی امامت سے علیحدہ ہو جائیں۔ توجہ ہے نہیں؟ ہم اپنی امامت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں بڑی بڑی شخصیتیں گزری جنہیں قید خانوں میں ڈالا گیا، اور یہ بادشاہوں کی تاریخ رہی ہے کہ باپ نے بیٹے کو قید خانے میں ڈالا، بیٹے نے باپ کو قید خانے میں ڈالا، مگر جب بھی کسی بڑی شخصیت کو قید خانے میں ڈالا اس پر فرد جرم لگایا، اس لیے کہ اگر فرد جرم نہ لگائے تو انقلاب آ جائے گا، بغیر کسی جرم کے تم نے قید خانے میں کیوں ڈالا؟ یہ ہمارے اماموں کے کردار کا موضوع ہے کہ ساری زندگیاں قید خانے میں گزری، مگر دنیا آج تک کوئی فرد جرم نہ لگا سکی کہ جرم کیا تھا۔ دیکھیں میں نے مسلسل مولا کائنات کے فضائلات کے بیان کیے، مگر آج ایک امام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس انداز سے سنیے گا جیسے مولا کے فضائل سنتے ہیں، اس لیے کہ رسول نے فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، یہ سب کے سب محمد سے۔ کہ جب اس حدیث کو بھی پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے علماء جب ترجمہ کرتے ہیں تو صحیح ترجمہ نہیں ہوتا، جیسے مثلا الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ترجمہ کر دیتے میرے جگر کا ٹکڑا۔ کہاں ہے لفظ جگر؟ آپ بتائیں، دل کا ٹکڑا، ایسا نہیں۔ اب اس کی تفصیل عرض کروں کہ اس سے کیا ہے، جیسے اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ترجمہ کیا کیا کہ 14 کے 14 محمد ہیں۔ 14 کا لفظ کہاں ہے اس حدیث میں؟ آپ بتائیں گے؟ پوری حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، کہیں 14 کا لفظ ہے اس میں؟ نہیں ہے۔ نہیں، جب 14 کا لفظ نہیں ہے تو آپ نے 14 کیوں کہا؟ کل لفظ ہے، کل کے کل محمد، تو جب کل آ گیا تو عباس بھی محمد، علی اکبر بھی محمد، قاسم بھی محمد، اور محمد بھی محمد۔ ایسی محمد نہیں، القاب الگ الگ ہیں۔ پہلے امام کا لقب کیا ہے؟ امیر المومنین، دوسرے امام کا لقب مجتبی، تیسرے امام کا لقب سید الشہداء، چوتھے امام کا لقب زین العابدین سید الساجدین، پانچویں امام کا لقب باقر العلوم، علوم کو شگافتہ کرنے والا، چھٹے امام کا لقب جعفر صادق۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، امیر المومنین پہلے امام کا لقب ہے، کیا اور کوئی امام ہمارا امیر المومنین نہیں؟ ہمارا تو ہر امام امیر المومنین۔ دوسرے امام کا لقب مجتبی، کیا کوئی اور امام ہمارا مجتبی نہیں؟ ہمارا ہر امام مجتبی، ہمارا ہر امام سید الشہداء، ہمارا ہر امام زین العابدین، ہمارا ہر امام سید الساجدین۔ بات فقط اتنے کہ جس کا جیسا زمانہ تھا
ویسا لقب مخصوص کر دیا. کسی کا علم ظاہر کرنا ہوا, کسی کا زمانہ ایسا تھا کہ اس کی عبادتوں کو ظاہر کرنا تھا, ویسا لقب دے دیا. ورنہ دلیل ہے میرے پاس, ہمارا ہر امام مصطفیٰ بھی, سید الشہداء بھی. میرے چوتھی امام کی خدمت ایک شخص پہنچا, کہ مولا کیا کہنا آپ کی عبادتوں کے, کیا آپ کا لقب سید العابدین ہے, آپ کا لقب سید الساجدین ہے. مولا جو لقب آپ کو ملا آپ کے سوا کسی امام کو نہیں ملا. جبھی میں امام پر شکر آ گئی, فوراً امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا, بیٹا میرے جد کی عبادتوں کا صحیح پڑھ لیا. صحیح پایا, امام نے صحیح پر کھول کے رکھ دیا. کہ سن, میں زین العابدین اس وقت کہلایا جب میں نے عبادت کی, میں سید الساجدین اس وقت کہلایا جب میں نے صدقے کیے. مگر خبردار میری عبادتوں کا موازنہ میرے جد کی عبادتوں سے مت کرنا. ارے تو خود سوچ, جس کی ایک دربار عبادت سکلیت بن گئی. اور آج ایک امام کا ذکر کر رہا ہوں اس الوداعی مجلس میں, اور توجہ سے سنیے گا. ہم پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ شیعہ کیسے ہیں کہ جتنے فضائل مولا علی کے بیان کرتے ہیں کسی اور امام کے نہیں کرتے. جب آپ کے 12 امام ہیں تو ہر امام کے فضائل بیان کریں. جتنے مسائل امام حسین کے بیان کرتے ہیں کسی کے نہیں کرتے. ہمیں اعتراض ہے, ہمیں اعتراض ہے. جتنے فضائل ہم مولا علی کے بیان کرتے ہیں اتنے کسی امام کے نہیں کرتے. جو مسائل امام حسین کے بیان کرتے ہیں اتنے کسی کے نہیں کرتے. سچ ہے, اعتراض اپنی جانب صحیح ہے, مگر بات دراصل یہ ہے کہ جس کے پاس چند ہی فضائل ہوں وہ گھما پھرا کے وہی بیان کر دے. مگر یہاں تو ہمارے پہلے امام ہی کے اتنے فضائل اتنے ہیں کہ دوسرے کے شروع کرنے کی نوبت نہیں آتی. نہیں سنیے, اب اس سے بہتر جواب سن لیجیے گا. ایک وجہ اور بھائی جو مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں سب سے زیادہ, اور امام حسین کے مسائل بیان کرتے ہیں, مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں. سبب سنیے. مثال کے طور پر ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہو جائے خدا نہ خواستہ, تو ہندوستان سب سے زیادہ فوجیں اس مورچے پہ لگائے گا جہاں پہ حملوں کا زیادہ خطرہ ہوگا. پاکستان سب سے زیادہ فوجیں اس مورچے پہ لگائے گا جہاں پہ حملوں کا سب سے زیادہ خطرہ ہوگا. تو چونکہ سب سے زیادہ حملے علی کی ذات پہ ہوئے اور حسین کی ذات پہ ہوئے, ہم فضائل کی فوجیں اسی مورچے پہ لگا دیا کرتے ہیں. فضائل اکٹھا کے مارتا ہوا سمندر. میرے نویں امام رضا علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا. اور اب مامون رشید کا دور آ گیا. مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا, اور اس کے بعد تاریخ یہ لکھتی ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو بلایا. امام تشریف لائے, کمسنی تھی. دیکھیے کس سے اسلام ملے گا, حقیقی اسلام دنیا سمجھے. کہ وہ بادشاہ کہ جس نے انسانیت سوچ حرکت کی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ بادشاہ ہے جس نے شرابیں ایجاد کی, جس نے نغمے ایجاد کیے, اور وہ اسلام کا ٹھیکیدار کہلایا, اسلام کا ذمہ دار. آپ لہجہ پڑھوائیں. مامون رشید کی سواری جا رہی ہے, ایک بلند سواری پر بیٹھ کر مامون جا رہا.
کون مامون؟ جس کی ٹوٹ تھاڑ دنیا پہ حکومت تھی. آپ اندازہ لگائیں. آگے آگے منادی ندا دیتا ہوا، حکومت کے نمائندے تلوار لیے ہوئے، فوج اور لشکر ساتھ میں، منادی ندا دیتا ہے، ہوشیار خبردار با ملاحظہ، بادشاہ مامون رشید کی سواری آ رہی ہے. لوگوں کا عالم یہ ہے کہ اپنی اپنی دکانوں سے اتر کر رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئے. بادشاہ اپنے اعزاز کا منظر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، تو وہیں دیکھا کچھ بچے ایک مقام پہ کھیل رہے ہیں. انہیں بچوں میں امام محمد تقی علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے. بعض ذاکرین پڑھ دیتے ہیں، بعض ذاکرین پڑھ دیتے ہیں کہ امام کھیل رہے تھے. امامت کبھی دنیا کے کھیلوں سے نہیں کھیلتی. امامت جب کھیلتی ہے تو تاج شاہی سے کھیلا کرتی ہے. امام کھیل نہیں رہے تھے بلکہ مناظر قدرت کا نظارہ کر رہے تھے. جیسے ہی بادشاہ کی سواری آئی سارے بچے بھاگ گئے، مگر امام بے نیازی سے اپنے مقام پہ کھڑے. بادشاہ نے سوچا کہ شاید تھوڑی دیر میں ابھی چلا جائے گا. بچہ ہے کہ اطمینان سے کھڑا ہے، بے نیازی سے کھڑا ہے. جب سواری زیادہ قریب آ گئی، بچے کی بے نیازی نے شاہ وقار کو خطرے میں ڈال دیا. یہ بچہ یہاں سے گیا کیوں نہیں؟ قریب آیا، آپ سارے بچے بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ میں کہوں گا بادشاہ تمیز سے بات کر. ارے جس گھرانے میں بھاگنے کا چلن ہی نہ ہو، تین سبب ہیں. پہلا سبب تو یہ ہے کہ راستہ تنگ نہیں. امام نے بتا دیا بھاگتا وہی ہے جو راستہ تنگ ہوتا ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ میں تیرا مجرم نہیں ہوں، میں تیرا مجرم نہیں ہوں، یہاں سے بھاگ جاؤں. کیوں بھاگ جاؤں میں تیرا مجرم نہیں. تیسرا سبب یہ ہے کیا فصاحت و بلاغت خدا کی قسم. سنیے کا جملہ، یہ نہیں کہتے کہ میں تجھے ظالم نہیں سمجھتا، بلکہ کہتے ہیں نہ تو راستہ تنگ ہے، نہ میں تیرا مجرم ہوں، اور اس کے بعد بھی اگر تو اپنے کو ظالم سمجھتا ہے کہ مجھ پہ ظلم کرے گا تو لے میں ہٹ جاتا ہوں. خدا کی قسم سنے کیا فصاحت ہے میرے مولا کی. بچے کو غور سے دیکھا، یہ جواب کسی عام بچے کا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ جواب بتا رہا ہے کہ کسی خاص ہی خانوادے سے یہ بچہ تعلق رکھتا ہے. کچھ نہیں کہا، امام سے کچھ نہیں کہا، سواری کو لے کے آگے بڑھ گیا، مگر مڑ مڑ کے دیکھتا جا رہا ہے. شکار کا شوق رکھتا تھا، اپنے شکاری باز کو شکار کے لیے چھوڑا. باز آسمان پہ گیا، اب وہاں سے جو واپس آیا تو ایک چھوٹی سی مچھلی کو اپنے چونچ میں دبا کے واپس آیا. اب یہ ڈبل پریشانی میں مبتلا ہو گیا. ایک تو پہلے ذہنی طور پہ یہ پریشان تھا یہ بچہ کون ہے، اب یہ سوچنے لگا کہ مچھلیاں تو پانی میں پیدا ہوتی ہیں، یہ آسمان سے کہاں سے لے آیا مچھلی. حیران پریشان کرے کیا. سوچا ابھی معلوم ہو جائے گا، دونوں باتیں معلوم ہو جائیں گی کہ مچھلی آسمان سے کہاں سے آئی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ بچہ کون ہے. اس بچے سے پوچھ، اگر بتا دیا تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا یہ بچہ کس خانوادے سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر نہ بتا سکا دونوں باتیں معلوم ہو جائے گی.
تو بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ بچہ عام بچہ ہے، یہ خاص بچہ ہے۔ مچھلی کو مٹھی میں دبا کے آیا اسی طرح جہاں امام کھڑے، آپ ابھی تک نہیں گئے یہاں سے، کہ ہم نے تو اسے 3 باتیں کہی تھی، تو نے 3 باتوں میں سے کوئی ہمیں جواب نہیں دیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب جو زبان کو حرکت دی تو یوں لگا جیسے مسجد کوفہ کے ممبر سے علی بول رہے ہیں۔ زمین و آسمان بنائے اور اللہ نے اپنی قدرت سے زمین میں دریا بہائے ہیں، ان دریاؤں میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی پیدا کی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بخارات کے ساتھ آسمان میں چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں کچھ لوگوں کو اقتدار دیا ہے جو شکار کھیلنے کا شوق رکھتے ہیں اور اپنے شکاری باز کو شکار کے لیے آسمان پہ بھیجتے ہیں۔ وہ شکاری باز اس مچھلی کو جو بخارات کی شکل میں آسمان میں چلی گئی ہے اپنی چونچ میں دبا کے واپس آتا ہے، اور بادشاہ اس مچھلی کو مٹھی میں دبا کے خاندان اہل بیت کے بچے کا امتحان دینا چاہتا ہے۔ کسی کو اپنی اصلیت پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھے۔ اور آپ کہاں کہاں ہے؟ پہچان گیا، آئیے ہمارے ساتھ، آپ کو تو ہمارے دربار میں ہونا چاہیے۔ دیکھ دربار میں پہنچ گیا، ظاہری اعتبار سے امام کا بڑا احترام کرتا تھا، امام آتے تھے تو تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا، بہت احترام کرتا تھا۔ ایک روز اس نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد ان سے کر دیں، امام محمد تقی علیہ السلام۔ جو درباری علماء تھے انہیں بڑا ناگوار گزرا، مگر بادشاہ کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں۔ آخر سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کے بادشاہ سے کہیں کہ بادشاہ ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کا عقد کرنا ہی چاہتے ہو تو بڑے بڑے شہزادے موجود ہیں عباسی خاندان میں، کسی سے کر دو۔ ابھی آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں، پہلے ہم منع نہیں کرتے، آپ کر دیجئے، پہلے انہیں کچھ پڑھا تو دیجئے۔ آپ دیکھیں ان کے شجرے کن سے ملتے ہیں، خدا کی قسم۔ اور بادشاہ نے کہ فوراً کہا اچھا تم اپنے کو بہت بڑے علماء سمجھتے ہو تو سنو سب مل کے آ جاؤ، ایک دن ان سے مناظرہ کر لو۔ کہا ٹھیک ہے ہم کر لیتے۔ مناظرے کا دن معین ہو گیا، امام کو بتایا بھی نہیں گیا، امام کو نہیں بتایا گیا، دن معین ہو گیا، وقت معین، بڑے بڑے علماء آئے، انہیں بلایا گیا، اور ایک بہت بڑا عالم جس کا نام یحییٰ ابن اقسم تھا، 2300 کتابوں کا مصنف تھا، 90 برس کی عمر کی، بہت بڑا عالم تھا۔ ہوگا عالم تو فقط وہی ہے جو در اہل بیت پہ نظر آئے۔ کیسا عالم؟ ایک بڑی زرعی کرسی پہ اسے بٹھایا گیا، آ کر بیٹھ گیا، امام کو بلایا گیا، یہ علماء آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہی جملہ کہا جو مسجد کوفہ کے ممبر سے علی نے کہا، سلونی سلونی قبل ان تقتلونی، جو چاہے پوچھ لو ہم سے، جو چاہے سوال کرو۔ ایک نے سوال کیا، فوراً امام نے جواب دیا، دوسرے نے سوال کیا،
امام نے فوراً جواب دیا. تیسرے نے سوال کیا, فوراً جواب دیا. یہاں وقت دینے کی تو ضرورت ہی نہیں, ادھر سوال ادھر فوراً جواب. آنکھوں میں اشارے کیے, اتنی جلدی جلدی سوال کرو کہ یہ جواب نہ دے پائے. ایک کھڑا ہوا, جواب دیا, دوسرے نے فوراً سوال کر لیا, تیسرے نے پھر فوراً سوال کر لیا. امام سمجھ گئے جب انہیں امامت پر شکل آ گئی. امام سمجھ کے جلدی جلدی سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید جواب نہ دے پائے. بس ایک مرتبہ امام کو جلال آ گیا, ایک دم سے کھڑا ہوا, سوال کرنے ہی نہیں پایا. امام نے کہا حرام ہے. دوسرا کھڑا ہوا, کہ جائز ہے. بیٹھ گیا. تیسرا کھڑا ہوا, کر سکتے ہو, وہ وہیں سے بیٹھ گیا. اب مامون رشید نے جو دیکھا کہا ٹھہریے, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہو کیا رہا ہے. بادشاہ نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ بات یہ کہ جو ہمیں سوال کرنا تھا ہمیں جواب مل گیا. دوسرے نے کہا ہمیں بھی جواب مل گیا, تیسرے نے کہا ہمیں بھی جواب مل گیا. بادشاہ نے کہا ٹھہریے. امام سے کہا سنیے, دیکھیے بات یہ ہے, کم از کم سب لوگوں کو معلوم تو ہو کہ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے. کہا ٹھیک ہے. کھڑا ہوا, کہا سن, تیرا سوال یہ ہے جواب یہ ہے. دوسرا کھڑا ہوا, تیرا سوال یہ ہے جواب یہ ہے. تیسرا کھڑا ہوا کہ سوال یہ ہے جواب یہ ہے. اب اس کے بعد کیا گیا اتنے اقسام. اس نے کہا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم اٹھا بڑا بیوقوف تھا اور عداوت اہل بیت دل میں تھی تو آخر تو کام ہی نہیں کر رہی تھی. ورنہ جہاں یہ عالم ہو کہ سوال بھی بتائیں جواب بھی بتائیں, کوئی دوسرا ہوتا تو قدموں پہ آگے گر جاتا. بچے بتائیے گا, مگر بے وقوفی دیکھو, آ گیا. کہا مجھے کچھ سوال کرنا ہے. کہا کرو سوال. کہ سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں ایک شخص نے شکار کیا, آپ بس اتنا بتا دیں کہ اس کا کفارہ کیا ہے. کہ پہلے یہ بتاؤ شکار حل میں کیا تھا یا حرم میں کیا تھا, شکار دن میں کیا تھا یا رات میں کیا تھا, شکار چرند کا کیا تھا یا پرند کا کیا تھا, اپنے کیے پہ نادم تھا یا اصرار کر رہا تھا. امام نے بتا دیا, پہلے سوال کرنے کا تو شعور پیدا کرتے. سوال کرنے کا شعور نہیں ہے, سوال کرنے کے لیے آ گیا. ارے کسی شاعر نے کیا خوب کہہ دیا, ارے جو خاک کے پا ہے ہلے آسمان کیا لے گا, شکست خوردہ پرندہ اڑان کیا لے گا. شعور تک نہیں جس کو سوال کرنے کا میرے امام کا, وہی دار کیا لے گا. امام کہتے بتاؤ, ایک ایک بتاتا رہا. پھر امام سب کے سلسلے میں بتاتے ہیں کہ حل میں شکار کیا ہے تو یہ کفارہ ہے, حرم میں کیا ہے یہ کفارہ ہے, دن میں کیا ہے تو کفارہ الگ ہے, رات میں کیا ہے تو کفارہ الگ, سب الگ الگ ہے. کئی سو سوال امام سے کیے اور امام جواب دیتے ہیں. اس کے بعد امام نے کہا اب ہم بھی کچھ پوچھیں. کہا پوچھئے. بس ایک چھوٹا سا سوال ہے, بتا یہ بتاؤ ایک عورت پر طلوع آفتاب سے پہلے نگاہ پڑی تو وہ حرام تھی, طلوع آفتاب کے بعد حلال ہو گئی, ظہر کے وقت حرام ہو گئی, عصر کے وقت حلال ہو گئی, مغرب کے وقت حرام ہو گئی, عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی. بس یہ بتاؤ تو یہ عورت کون ہے؟ اب داڑھی کھلا رہا ہے, کون سی عورت ہے؟
کبھی حلال ہو جاتی ہے کبھی حرام ہو جاتی ہے. بادشاہ بھی پریشان ہے, سب پریشان ہے, کون عورت ہے؟ سر جھکائے بیٹھا. اچھا امام یہ نہیں ہے کہ امام اس سے کہے جلدی جواب دو جلدی جواب دو. امام جانتے ہیں کہ زندگی بھر بیٹھا رہے گا تو ایسے ہی بیٹھا رہے گا, جواب تو دے ہی نہیں سکتا. سلوات تو پڑھے محمد و آلہ. بادشاہ نے کہا میں نے کوئی بہت بڑا سوال نہیں کیا ہے, معمولی سا سوال ہے. ارے طلوع آفتاب سے قبل ایک عورت پر نگاہ پڑی تو وہ حرام تھی, طلوع آفتاب کے بعد کنیز بنا لیا تو حلال ہو گئی, ظہر کے وقت آزاد کر دیا تو حرام ہو گئی, عصر کے وقت نکاح کر لیا تو حلال ہو گئی, مغرب کے وقت طلاق دے دی تو حرام ہو گئی, عشاء کے وقت رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی. صلوات تو پڑھے محمد و وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, مگر امام کا تذکرہ ہے, تھوڑا اور آپ سماعت کروا لیں. یہ بات آپ تو سنتے رہتے ہیں لیکن باتیں سلوات کا آواز بلا. ام الفضل اپنی بیٹی سے عقد کیا بادشاہ, اور جب عقد ہوا تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ دنیا میں کسی کی ایسی شادی نہیں ہوئی جیسی شادی بادشاہ نے اپنی بیٹی ام الفضل. تھرڈ دنیا پر حکومت ہے, آپ تصور کریں, ایک بہترین محل بنوایا امام کے لیے. شب عروسی اس محل میں امام نے بہت عالیشان محل بنوایا, فقط اس لیے کہ امام کے لیے مخصوص ہے. امام اس میں دیکھ جائے, شادی کا دن آئے, بڑی شان کی شادی, اور کیسی شادی میں کیا کروں آپ کی خدمت میں. جب عقد ہوا تو بڑے بڑے تشت لائے گئے, بڑے بڑے تشت اور کاغذ کے پرزے جن میں پرچیاں بنی گئی, کچھ لکھا ہو, وہ تشت بھرے ہوئے ان پرچیوں سے. جب عقد ہو گیا وہ تشت میں ہاتھ ڈالا, پرچیوں کو نکالا, یوں پھینکا, لوگوں نے پرچیوں کو اٹھایا, کھول کے دیکھا, لکھا ہوا ہے فلاں جگہ کی زمین, فلاں جگہ کا علاقہ, فلاں علاقے کی جائیداد, جس کے پاس جو پرچی آ گئی وہ اس کی ہو گئی. سب کو کہے کیسی شادی ہوئی ہے, ایسی شادی. اور جب شادی ہو چکی تو کہا آپ کے لیے ایک مخصوص محل بنایا گیا ہے, آپ کو اس محل میں جانا ہے. امام نے کہا سنو, ہم کسی محل میں نہیں جائیں گے, ہم تو اپنے اسی مکان میں جائیں گے جہاں ہماری والدہ رہتی ہیں, ہم اس محل میں قدم نہیں رکھیں. اب جتنے علماء تو انہوں نے بادشاہ سے کہا ہم نہ کہتے تھے کس سے شادی کر رہا ہے, اتنا عالیشان محل بنایا ہے, وہ جانے کے لیے تیار نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ ایک شب تو آپ گزار لیجیے, آپ ہی کے لیے مخصوص طریقے سے بنایا. ایک شب نہیں, ایک لمحے کے لیے ہم قدم ہی نہیں رکھیں گے وہاں نہیں جائیں گے. اور یہ کہ امام اٹھنے لگے, امام اٹھے وہاں سے جانے کے لیے. جیسے امام اٹھے سب پریشان ہوئے. فوراً ایک سارنگی بجانے والا, ایک طبلہ بجانے والا بادشاہ سے کہتا, بادشاہ اگر تو اجازت دے تو میں ابھی روکوں. انہیں کہا اجازت دے. بس اس نے سارنگی بجانا شروع کیا, طبل بجانا شروع کیا. کیسے کیسے احمق لوگ تھے, خدا کی قسم, بچے جیسے خود تھے ویسے ہی سمجھتے تھے. سارنگی بج رہی ہے, طبل بج رہا ہے, اور جو سارنگی بجاتا ہوا اتنی بڑی داڑھی اور طبل بجاتے ہوئے لوگ آئے کہ شاید اس طرح سے ہم روک لیں گے. جیسے ہی وہ سارنگی بجاتا ہوا امام کے قریب آیا, امام نے کہا شرم نہیں آتی, اتنی بڑی داڑھی لے رہی اور سارنگی بجا رہا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ کام کے گرا اور بے ہوش ہو گیا. اور لفظ یہ ہے کہ جب اٹھا تو ہاتھوں میں لاشا تھا. جلالت امام یہ ہے کہ زندگی بھر جب تک زندہ رہا ہاتھوں میں لاشا نہیں رہا. صلوات تو پڑھے محمد. بس اس سلسلے کے آخری بات اور میں نے مجلس کو تمام کی. اب ظاہر ہے ام الفضل جو بادشاہ کے گھر میں رہی ہو, اور وہ بھی ایسا بادشاہ, امام کے گھر میں کیسے خوش رہ سکتی؟ وہاں ذوق و تقویٰ, وہاں عبادت الہی, وہ کیسے مطمئن ہو سکتی؟
لہٰذا بار بار لوگوں سے شکایت ہے کہ میں اس طرح پریشان ہوں، میں ایسے ہوں ایسے۔ اور ایک بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی، مسلسل شکوے یہی تھے کہ نہ یہاں دولت ہے، نہ یہاں خزانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ امام کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی۔ امام نے بادشاہ سے کہلوایا کہ ایک دن مقرر کر لو، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ تیری سلطنت کے جتنے فقیر اور غریب ہیں ہم ان پر ایسا احسان کریں گے اس دن جو دنیا میں کبھی کسی نے کسی پر کیا نہیں ہوگا۔ بس آخری بات اس بات دن مقرر ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا، دربار سجا دیا گیا اور سلطنت کے بڑے بڑے فقیر اور غریب اور مفلس اور تنگ دست جتنے بھی وہ سبا کے دربار میں بیٹھ گئے۔ اور وزیر نے بادشاہ سے کہا تھا بادشاہ ضرور اہتمام کریں، اس لیے کہ جب امام نے کہا ہے تو یقیناً کریں گے اور ایسا ہی احسان کریں گے کسی نے کسی پہ کیا نہیں ہوگا۔ امام تشریف لائے اور اس کے بعد امام کھڑے۔ امام نے کہا ہمارے پاس مفلسی ہے، ہمارے پاس تنگ دستی ہے، ہمارے پاس دولت ہے نہیں ہے، مگر اس کا سبب یہ ہے کہ جس کا جد دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہو اس کا بیٹا دنیا کو کیا منہ لگائے گا؟ مگر اللہ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، ہمیں مجبور مت سمجھو۔ کائنات کا خزانہ ہماری انگلیوں کے اشارے کو بھی کرتا ہے، کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہماری انگلیوں کی محتاج ہیں۔ اور آج ہم فقیروں پہ احسان کریں گے، مفلسوں پہ احسان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کے امام نے یوں اپنی دونوں آستینوں کو اٹھایا، ایک آستین سے جواہرات کی تھیلی نکلی، ایک غریب کی گود میں جا کے گر گئی۔ غریب میں امیر بھی بیٹھا، اس کی گود میں نہیں گئی، جو غریب تھا اس کی گود۔ پھر آستین سے نکلی دوسرے غریب کی گود، تیسرے غریب کی گود۔ یہ سارے منظر سب دیکھتے رہے۔ اب اس کے بعد امیروں کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا، دولت تو ایسی چیز ہے نا، دل میں خیال آیا کاش کہ ہم کو بھی یہ تھیلی مل جاتی۔ امام نے کہا اب کچھ امیروں کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ تھیلی ہمیں بھی ملتی ہے، اب یہ ہمارا احسان ان امیروں پر ہے جن کے دلوں میں احسان آ رہا، خیال آ رہا ہے۔ تھیلیاں نکلی ان امیروں کی گود میں جا کے گئی۔ اس کے بعد وزیر کے دل میں خیال آیا کاش کہ ہم کو بھی یہ تھیلی مل جاتی۔ امام نے کہا اب کچھ امیروں کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ تھیلی ہمیں بھی ملتی ہے، اب یہ ہمارا احسان ان امیروں پر ہے جن کے دلوں میں احسان آ رہا، خیال آ رہا ہے۔ تھیلیاں نکلی ان امیروں کی گود میں جا کے گئی۔ اس کے بعد وزیر کے دل میں خیال آیا کہ کاش ہمیں بھی یہ مل جائے۔ امام نے کہا وزیر کے دل میں خیال آیا ہے اب یہ ہمارا احسان اس پر ہے۔ تھیلی نکلی اس کی گود۔ بادشاہ کے دل میں بھی خیال آیا کاش ہمیں بھی مل جائے۔ امام نے کہا اس کے بھی دل میں خیال آ رہا ہے، لہٰذا ایک مرتبہ تھیلی نکلی بادشاہ کی گود میں جا کے گئی۔ صلوات دے یہ وہ دروازے ہیں جہاں سے حقیقی اسلام ملے گا۔ عزیزان گرامی، اگر دنیا کو حقیقی اسلام چاہتی ہے تو کربلا آ جائے۔ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں ایک وہی اسلام ہے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، یزید کا لشکر بھی نماز پڑھتا تھا، ان کے چہرے پہ بھی داڑیاں تھیں، حسین کے لشکر والے بھی نماز پڑھتے تھے، مگر آپ اندازہ لگائیں کہ عالم یہ ہے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور نبی کے نواسے کو شہید کر رہے ہیں۔ آج عزادارو شب عاشور اور آج کی اس تاریخ پر کچھ پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ شہزادی کونین آج کی رات
کہیں ادا کرو بڑی قیامت کی روایت سے، اور پر اس لیے لاؤں کہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ علامہ محمد رضی صاحب کبیر فرماتے ہیں کہ شب عاشور شام سے ایک بی بی اپنی قبر سے برآمد ہوتی ہے اور کہا جاتی ہے جنت البقیع میں اپنی ماں کی قبر پر، اماں شب عاشور ہے، میرے بھیا کی سب ادا بچھی ہے، اماں پرسہ لینے چلو، شہزادی کونین ہر ادا خانے میں جاتی ہے پرسہ لینے کے لیے۔ ادادارو آج کی رات بس یہ تصور کر لینا کافی ہے کہ آج ام لیلہ کا علی اکبر اس وقت زندہ ہے، قاسم حیات ہے، مگر کل کی صبح جو نمودار ہوگی تو فاطمہ زہرا کا چمن مجھا جائے گا، اکبر کے سینے پہ برچھی لگ جائے گی، قاسم کا لاشا پامال ہو جائے گا۔ حسین ایک ایک کا لاشا لے کے آتے، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی مولانا محمد کا لاشا، اور اس کے بعد حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، بہن نے گلے میں باہیں ڈال دی، بھیا کیا مدینے سے اس لیے لے کر آئے تھے کہ اس بیابان جنگل میں زینب کو بے سہارا چھوڑ دیا؟ حسین نے کہا میری بہن تم دنیا کے عام بہنوں جیسی بہن نہیں ہو، تم عباس کی بہن ہو، تم علی کی بیٹی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم صبر کی ان چوٹیوں کو سر کر دو کہ دنیا کی عقل حیران ہو جائے کہ جب سب سے بڑے صابر کا نام حسین ہے تو زینب کو کیا مرتبہ دیا؟ اس لیے کہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک زینب اور حسین پہ 7 مسائل پڑے، مگر زینب پر ایک صدمہ یہ بھی ہے کہ بیمار بھتیجے کا بستر کھینچا گیا، ایک صدمہ یہ بھی ہے کہ خیموں میں آگ لگائی گئی، ایک صدمہ یہ بھی ہے کہ بھائی کا ساتھ نوکے لیتے میں بلد کیا گیا۔ زینب نے فقط اتنا کہا، حسین کہتے میری بہن بھائی یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کو شمر کے خنجر کے نیچے مسکرا کر بھیجو، ہمیں مسکرا کر رخصت کرو۔ زینب نے کہا میری بھائی دنیا میں کون ایسی بہن ہے جو مسکرا کر رخصت کرے؟ کسی ذاکر میں کسی خطیب میں یہ طاقت نہیں ہے کہ حسین کے خیمے سے رخصتی منظر ہے۔ ایک روایت پڑھوں گا اور خدا کی قسم اس الوداعی مجلس میں وہ ماتم ہوگا، اور دیکھیے ایک بات کہہ کے مسائل پڑھوں گا، کبھی اس بات پہ فخر مت کرنا کہ ہم نے حسین پہ یوں ماتم کیا، ہم نے حسین پہ یوں گر جاتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ حسین کو یاد کرتے تھے تو بھوکے تو نہیں تھے، جب آپ حسین کو یاد کرتے ہیں تو پیاسے تو نہیں ہوتے، مگر حسین نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب دنیا کا کوئی انسان یاد نہیں کرتا۔ خیمے سے رخصتی کسی ذاکر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ بیان کروں، بس ایک روایت سے لیجیے معلوم ہوگا کہ خیمے سے رخصتی حسین کی کتنی بڑی مصیبت تھی۔ دربار یزید میں یزید نے شمر سے پوچھا، شمر یہ بتا دے کہ کربلا کے میدان میں تو نے وہ کون سا موقع دیکھا جب حسین گھبرا گئے، حسین پریشان ہو گئے؟ کہ شمر میں نے حسین کو اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہوئے دیکھا مگر پریشان نہیں دیکھا، میں نے حسین کو قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے لاش ابا کے دامن میں لاتے ہوئے دیکھا مگر پریشان نہیں دیکھا، میں نے حسین کو علی اصغر کو سپرد خاک کرتے دیکھا مگر پریشان نہیں دیکھا، مگر یعنی ایک موقع ایسا آیا
جب میں نے دیکھا حسین گھبرا گیا، حسین پریشان ہو گیا، تو بیان کر تو میں نے دیکھا جب حسین خیمے سے رخصت ہو کے باہر نکلے تو میں نے دیکھا 48 چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے، حسین کو حلقے میں لے لیا۔ کوئی کہتا تھا بابا ہم جا رہے ہیں، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی کہتا تھا سنا آپ جا رہے ہیں، ہمیں کس کے حوالے؟ حسین نے کبھی ایک بچے کو دیکھا، کبھی دوسرے بچے کو دیکھا، ہاتھ اٹھائے والے والے ان بچوں کو تیرے حوالے، پوری رخصت نہیں پڑھ سکتا۔ سید سجاد کے خیمے میں آئے تو سب چھوڑ دیا، میں نے تفصیلات آپ صبح سے سنتے رہے ہیں۔ بازو کو پکڑا، رخصت مجھے آپ بتاؤ، آپ یاد کرتے ہیں بھوکے تو نہیں ہوتے؟ جب آپ ماتم کرتے ہیں پیاسے تو نہیں ہوتے؟ دنیا کا کوئی انسان کسی کو یاد نہیں کر سکتا جب حسین نے آپ کو یاد کیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، جس نے اپنے بھائی کے بازو لے کے آیا، جو اپنے بھتیجے کے ٹکڑے ٹکڑے لاش لایا، جو 6 مہینے کے بچے کو سپرد خاک کر چکا، کیا کسی کو یاد کرے گا؟ بتائیے آپ، دنیا میں کوئی انسان ایسے وقت میں کسی کو یاد کر سکتا؟ مگر خدا کی قسم حسین نے آپ کو یاد کیا، مگر ایسے آپ کو حسین کی مظلومیت کا واسطہ، جیسے حسین نے تم کو یاد کیا ویسے ہی جواب دینا نہ ڈالو۔ کیا کہا؟ اے سید سجاد، جب کہتے شان سے چھوٹ کے جانا تو میرے سینوں کو میرا سلام کہنا، اے آدم کے وارث تجھ کو سلام، اے نوح کے وارث تجھ کو سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ کو سلام۔ گدا کرنا معلوم ہو رہا ہے کر کے جائے بندے سے۔ سلام اس نے ارتھا پر جسے لوگ نیزے پہ چڑھایا گیا، سلام اس جس میں ابتس پر جسے گھوڑے کی ٹانگوں سے سنبھال کر دیا، سلام اللہ بھائی مبارک پر جو آخری وقت تک امت کے لیے دعا کرتا ہے۔ چلے حسین، سکینہ صبح سے لپٹ گئی، صبح سے سنتے آئے ہیں نا کیا کہا تھا حسین نے؟ بیٹی تو سینے کا اب نہ سو سکی، تو سکینہ نے کہا بابا ہمیں تو آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ کہا بیٹی اب نہ سو سکے گی، بابا کیوں؟ کہا تو یتیم ہو جائے گا۔ 4 برس کی سکینہ پوچھتی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہوگا۔ اگر اس پر پیٹ پیٹ کے ماتم کرو، یہ قیامت کے مسائل بھی تو ارے جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے۔ حسین کے اس جملے کو عباس کے بیٹے محمد نے سنا، قریب آیا، چچا آپ نے کیا فرمایا؟ جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہوتا؟ ہاں میرے لال۔ کہا میں بھی یتیم ہو گیا؟ ہاں میرے لال تو بھی یتیم ہو گیا، تیرا باپ برات پہ مار ڈالا گیا۔ کہا چچا مجھے اپنی یتیمی گوارا ہے، سکینہ کی یتیم ہوتا۔ میدان میں نہ جائیں کہ بیٹا ممکن تو ہے، مگر بات کیا ہے کہ تیرا باپ لشکر کا علمدار تھا، اور جب علمدار لشکر مارا جاتا ہے
میدان میں جانا پڑتا. میرا علمدار مارا گیا, اب تو مجھ ہی کو جانا ہوگا. بچے نے کہا چچا اب اگر آپ کا کوئی علمدار بن جائے تو آپ میدان میں نہ جائیں گے؟ بیٹا ممکن تو ہے مگر کون ہے جو میرا علمدار بنے؟ کہ چچا ٹھہر کے میں ابھی آیا. خیمے میں گیا, جا کے کہا اماں میرا چچا یہ کہتا ہے کہ میرے چچا کا کوئی علمدار بن جائے تو میرا چچا میدان میں نہیں جائے گا. اماں مجھے اپنی یتیمی گوارا ہے, سکینہ کی یتیمی گوارا ہے. اماں مجھے علمدار بنا دے. ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا, کمر میں پٹیا باندھا, ایک تلوار کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا, ایک عالم ہاتھ میں لیا. حسین جی کا خیمے میں لگی ہے کہ پردہ ہٹا, عالم لیے ہوئے عباس کا بیٹا آگے بڑھا. چچا آپ کا علمدار آ گیا. حسین نے سینے سے لگایا, میرے لال خیمے میں چلا جا, تیری ماں کے لیے تیرا سہارا ہے. میدان میں آئے حسین, لیکن ساری تفصیلات چھوڑ دیں. حسین کا جہاد, حسین کی جنگ, حسین کی شہادت آپ سنتے رہے. ایک جملہ کہا تھا میں نے, بس اسی سے میں جس تمام کر دوں گا. کبھی فخر مت کرنا اس بات کہ ہم نے یوں ختم کیا حسین, ہم نے یوں صفحے عذاب بچھائی. لیکن حسین چاروں طرف سے, میں نے سب تفصیلات چھوڑے, نہیں سے فرس تلوار یہاں ہے. حسین تلوار کو یہاں پہ رکھ چکے ہیں. حسین گھوڑے پہ ڈگ لگانے لگے, حسین گھوڑے پہ ڈگ لگانے لگے. اے حسین کے چاہنے والوں, جملہ کہہ دوں گا دادارو, آپ سن نہ سکو گے. آپ نے کبھی کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی بچہ علم ہاتھ میں لیے ہوئے ہو اور اتفاق سے علم گرنے لگے تو آپ آگے بڑھ کے پہلے علم کو سنبھالتے ہیں کہ علم گرنے نہ پائے. ارے کاش تم کربلا میں ہوتے, حسین گھوڑے سے گر رہا ہے. دنیا کا کوئی انسان یاد نہیں کرتا. بس روایت سنیے مجلس میں, علامہ دربندی یہ لکھتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں 3 آواز استغاثہ بلند کی. حسین نے پہلی آواز استغاثہ بلند کی, کربلا کے میدان میں گرد اڑی. اب جو گرد پھٹی تو کیا دیکھا, رسول اللہ بالوں کو بکھرائے ہوئے کھڑے. میرے حسین میں آ گیا, بتا کیا چاہتے, جانا کوئی تمنا, بس ایک آرزو ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ جب شمر کا خنجر چل رہا تو میرے استقلال میں کوئی کمی نہ آئے. اے مولا کے چاہنے والوں, اس شب عاشور کی مجلس میں آپ سنیں حسین نے کب آپ کو یاد کیا, جب دنیا کا کوئی انسان یاد نہیں کر سکتا. علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ دوسری آواز استغاثہ حسین نے بلند کی. کربلا کے میدان میں گرد اڑی, گرد پھٹی تو کیا دیکھا, علی مرتضیٰ سامنے. ارے حسین آ گیا, بابا بس ایک خواہش, جب شمر کا خنجر چلنے لگے تو آپ دعا کریں کہ میرے استقلال میں کوئی کمی نہ آئے. علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب تیسری آواز استغاثہ حسین نے بلند کی تو کربلا کے میدان میں گرد اڑی. اب جو گرد پھٹی تو کیا دیکھا, فاطمہ زہرا بالوں کو بکھرائے ہوئے آئے. ارے ایسے ماتم نہیں کرو دادارو, سنو حسین نے تمہیں کب یاد کیا. میرے لال ماں آ گئی, بتا
شبر کا خنجر چلے آپ اپنی چادر میرے گلے کے نیچے بچھا دینا، گلے کے نیچے بچھا دینا، اور یہ خوب بڑی چادر میں شہر روز لے کے جانا اور میرے رونے والوں کو چادر کا معاوضہ دے کے بھگوانا۔ نہیں ابھی مسجد دفاع نہیں ہوگی، سنو مسائل پڑھ رہا ہوں، 2000 منٹ میں اتنی قوت دے کے پڑھ سکوں اور آپ سن سکیں یہ مسائل تو پڑھ رہا ہوں، 2 منٹ سن لیجیے۔ ادھر شبر کا خنجر چل رہا ہے۔ سکینہ کا یہ دستور تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو بابا کے لیے مصلی بچھا دیتی، عصر کا وقت آیا، سکینہ نے خیمے میں بابا کے لیے مصلی بچھا دیا، درے خیمے میں آگے کھڑی ہوگی، اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے مصلی بچھایا ہو اور میرا بابا نہ آیا ہو۔ سکینہ تو تم نے کہا مسجد دعا میں درے خیمے میں کھڑی ہو گئی، شبر بنو نے کیا کیا؟ حسین کو ذبح کیا، حسین کا سر لے کر لشکر کی طرف نہیں گیا، ارے جہاں سکینہ بابا کا انتظار کر رہی تھی سر لے کے آیا، سکینہ تھی آگوش میں بابا کو لگا دیا، سکینہ نے منہ کو رکھ دیا، ہائے میرا بابا، بابا مارا گیا، ہائے میرا بابا۔ سب کے تو جوان مقتل میں بسے جا کر سب کے تو جوان بھائی در کنجر ہے جلوہ ہویا اماں مقتل میں صدا کو دے ہے آپ کا اماں
ہوگا جاتا ہوں کہ اب لوٹ کے آنا نہیں ہوگا سینے پہ سکینہ کو سلانا نہیں ہوگا سینے پہ سکینہ کو سلانا نہیں ہوگا جاتا ہے مظلوم خدا حافظنا سے اے زینب کلثوم خدا حافظنا سے اے زینب کلثوم خدا حافظنا سے کیا ظلم ستم کارنار کھائیں گے میرے پاس یہ خیمہ اعتبار جلا دیں گے میرے پاس یہ میری سکینہ کر لو ایک میرے پاس یہ میری سکینہ کر لو ایک میرے پاس جاتا ہے مظلوم خدا حافظنا سے اے زینب کلثوم خدا حافظنا سے اے زینب کلثوم خدا حافظنا سے تنہائی میری کرتی ہے عباس کا ماتم تنہائی میری کرتی ہے عباس کا ماتم بینائی صدا دیتی ہے اکبر کلی جاتا ہے مظلوم خدا حافظنا سے اے زینب کلثوم خدا حافظنا سے